بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ملک میں بڑے ہی تشویشناک حالات ہیں۔ افواہوں کا بازار گرم ہے، سننے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ کس حد تک اس میں سچائی ہے یہ فی الوقت تو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لازماً ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی جو پبلک میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے یا جس کی افواہیں ہیں گرم ہیں، ان میں دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے اختتام تک یا اس کے میٹیریلائز ہونے تک کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد پہنچے، اس سے پہلے بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہے جس میں کہ ڈاکٹر الوی صدر مملکت وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں، اور اس میں مختلف پیکج آفر کیے گئے ہیں۔ اگر ان پیکج کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو معاملات پھر بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اس طرح کہ جو کنفرنٹیشن ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی اور ایک معاملہ طے ہو گیا کہ جی اب ہم نے آگے یہ کرنا ہے۔ اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی بھی بات کرتے ہیں، اور وہ افواہ کی شکل میں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پورے یقین سے کہوں۔ وہ جو میں مختلف لوگوں سے جو ہم سن رہے ہیں جو کہ تھوڑا بہت انسائٹ رکھتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں مختلف سرکلز میں جا کے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ آفر کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، ہم الیکشن جو ہیں وہ فروری مارچ یا مارچ اپریل وغیرہ میں کروا دیتے ہیں۔ فروری مارچ تو نہیں ہو سکیں گے، کہ مارچ اپریل میں کروا دیتے ہیں، کچھ جلدی الیکشن ہو جائیں، لیکن اس کے بدلے میں کچھ چیزیں کرنی ہوں گی۔ اس کے بدلے میں ایک تو یہ کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف PMLN اپوائنٹ کر رہی ہے اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو کیسز کیے ہوئے ہیں، جیسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے نیب لاز کو، اور نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹس کی تھیں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، ان کو واپس لے لیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اپوزیشن کے لوگ، خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ وغیرہ، ان کے لیڈر جو کچھ کھا پی گئے ہیں وہ کھا گئے، اب اس پہ آپ مطمئن ہو جائیں اور ان قوانین کو چیلنج نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ میں مطمئن ہو جائیں کہ جو کھا لیا، اس کے علاوہ آگے بھی اگر 50 کروڑ روپے تک کوئی کھاتا ہے تو اس کو نہ پوچھا جائے، یعنی یہ سلسلہ پھر چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیکج پروپوزل اور بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کو یہ ایک تھریٹ رکھی ہوئی ہے کہ جی فورن فنڈنگ والا کیس ہے، اس میں پھر توشہ والا ایک بالکل فضول جعلی کیس، اس پہ نااہلی کرنے کا، نااہلی جو ہے وہ اس کو تھریٹ دی جائے، عمران خان کو کہا جائے کہ جی نااہلی کے بدلے نااہلی ختم ہوگی، آپ کی نااہلی ختم کریں، یہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو نااہل نہ کریں اگر ہم تو۔ دوسری طرف پھر نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح کے ہیرا پھیری کے ذریعے ان کو بھی دوبارہ اہل کروایا جائے، اور پھر اس پہ PTI جو ہے وہ اس پہ شور شرابہ نہ کرے، تاکہ نواز شریف واپس آ کے تو وہ بھی الیکشن لڑیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف آ کے تو کس حد تک اپنی سپورٹ اپنی پارٹی کے لیے موبلائز کر سکتے ہیں، جو میرا اپنا اندازہ کہ مشکل ہوگی، کیونکہ لوگ بہت سارے ان چیزوں سے بدظن ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم نے پچھلے سال ضمنی الیکشن دیکھے تو وہ وقت تھا کہ ڈسکا وغیرہ میں ادھر ادھر ری الیکشن بھی کرایا گیا اور نون لیگ 3-4 سیٹیں جیتی، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہم تو کسی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے یا ہماری پارٹی جوائن کرنے کے لیے ہم رشوت نہیں دیتے، بلکہ نون لیگ کی ٹکٹ ہی کافی ہے، لوگ ٹکٹ مانگتے ہیں۔ آج نون لیگ پورے پاکستان میں ٹکٹیں لے کے پھرے تو لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ سارے ہارے ہیں۔
اور یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ابھی، اس میں عمران خان پی ٹی آئی جیتی ہے. سو وہ صورتحال بدل چکی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب آ کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا سکتے ہیں. ووٹ کو عزت دو سو کے جب وہ کہتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے. آج وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ووٹ تو انہوں نے اپنے پاؤں میں رکھ کے ذلیل کر دیا. کوئی اس کی عزت والی تو بات ہے نہیں. سو وہ نہیں، لیکن نون لیگ یہ بڑا اسٹرانگلی سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف کا ہر حالت میں آنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں آتے اور وہ اہل نہیں ہوتے اور وہ میدان میں، تو نون لیگ کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا. نون لیگ جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں بہت ہی برا حال ہو اس کا. سو یہ پیکیجز ہیں. اچھا، میں اس پہ جو تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا، میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان جس کی ساری سیاست ہی کرپشن کے خلاف اور بے انصافی کے خلاف جہاد تھا، جنگ تھی کہ کرپٹ چوروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ اگر اس پہ وہ معاہدہ کر لیں جس سے کہ نیب آرڈیننس امینڈڈ شکل میں چلتا رہے، کرپشن ساری لیگلائز ہو گئی، تو پھر میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کی سیاست میں سے سارا زور نکل جائے گا. یہ ٹریپ ہوگا. گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ اس کو اس طرح راغب کیا جائے اور اس سے اتارا جائے، اس سانچے میں ڈالا جائے، لیکن اس کے بعد پھر بڑا مشکل ہوگا کہ وہ الیکشن جیت سکے. کیونکہ آج اگر عوام کی آنکھیں کھلی ہیں تو اسی چیز پہ کھلی ہیں کہ ان کو چور اور ساتھ کی پہچان ہو گئی. ان کو نظر آ گیا کہ ان کو لوٹا کس نے ہے، اور ان کو اس لوٹے ہوئے سے بچانا کون چاہ رہا ہے، لوٹنے والے سے بچانا کون چاہ رہا ہے. سو یہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹریپ ہے، اور اس ٹریپ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پیکیج میں کمپرومائز کرنے کے کوئی، اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے، سیاست پہ دیکھا جائے، تو عمران خان اس پیکیج کے بغیر بہتر ہے. اگر اس کے بدلے میں صرف اس کو الیکشن ہی مل رہا ہے کہ آپ اپریل میں یا مارچ میں کرنے، اپریل میں کرنے، تو الیکشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ اس وقت نہ ہوا تو 2-4 مہینے بعد ہو جائے گا. الیکشن تو کرانا ہے. کب تک آپ کے آئین میں اگر یہ ناجائز حکومت جو ہے یہ بیٹھی بھی رہے تو تب بھی اس کا ٹینیور تو ختم ہونا ہے نا. وہ تو اب تھوڑا ہی رہ گیا ٹینیور. سو اس وجہ سے اس پہ ڈیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کو برباد کر لیا، جبکہ سارا 2-4-5 مہینے آپ کو فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بات جو ہے چل رہی، اس میں عمران خان نے خود جب اب زمان پاک میں جب وہ جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا تو اس میں اس نے کہا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ مجھے قتل کرنے کی دوبارہ کوشش کی جائے گی. اس میں وہ زہر کھلا کے مقصود چپڑاسی والا حل کر دیں، کوئی اس کو میڈیسن دے کے جس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، یا اسی طرح پھر کوئی سنائپر شوٹنگ کروا کے تو اس کو مروا دیں. کیونکہ یہاں پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا. جو شخص آج بیٹھ کے ایک ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کرا سکتا، وہ سزا کیا دلوائے گا کسی کو؟ لہذا یہ کام بالکل کرنے کا ہے. میں سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ چودھری غلام حسین جو کہ بڑے مشہور اینکر ہیں ARY کے، وہ بات کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ مجھے عمران خان کی لاش چاہیے. کسی نے کہا تو وہ کسی سرکردہ آدمی کی بات کرتے ہوں گے، جس نے کہا کوئی بااختیار آدمی ہوگا جو آرڈر دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. تو اس طرح کی تو باتیں بہت ساری لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ اگر پیکج ڈیل نہیں ہوتا، اگر عمران خان اس طرح کی کوئی سرنڈر نہیں کرتے، تو پھر لانگ مارچ میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. عمران خان تو بہت وثوق سے یہ کہہ رہے ہیں. تو میرے نقطہ نگاہ سے یہ انتہائی خطرناک قصہ ہے، خطرناک صورتحال ہے. ایک طرف ایک لیڈر جس کی ساری سیاست 2 نکات پہ ہے کہ اس نے کرپشن ختم کرنی ہے اور انصاف کا بول بالا کرنا ہے، قانون سب کے لیے ہونا ہے، لاگو کرنا. اور دوسری طرف ایک جان ہے اپنی جو سب کو عزیز ہوتی ہے، کہ وہ داؤ پہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر یہ. تو ادھر
عمران خان کو میری سوچ یہ کہتی ہے عمران خان ایک بہادر آدمی ہے، بزدل نہیں ہے، مقابلہ کرنا جانتا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز سے ڈر رہا ہوگا کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ ہاں البتہ پروٹیکشن پوری، بلٹ پروف سسٹم اس کو سارا اپنے گرد رکھنا چاہیے، اور اس کے جو گارڈز ہیں سیکورٹی وغیرہ وہ لوگوں کو فاصلہ رکھیں، دور رکھیں، تنگ گلیوں بازاروں میں سے اپنے قافلے کو لے کے نہ گزریں، تو تحفظ اچھا خاصا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سیاست اور پاکستان کے عوام کی امیدوں کو داؤ پہ لگانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پورے وقت میں جو رجیم چینج کے بعد، امپورٹڈ گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو وقت گزرا ہے، اس میں پاکستان کے عوام نے اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ تحفظ کے پورے انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے عوام کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔